آئرہ سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتی ہے کہ راستے میں اسے اشتیاق کا فون آتا ہے۔ اشتیاق گھبرائے ہوئے لہجے میں بتاتا ہے کہ کامیار کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ اپنی گاڑی واپس موڑ لیتی ہے اور تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ راستے میں وہ فریحہ اور خاور کو ایک ساتھ کھڑا دیکھتی ہے۔ آئرہ گاڑی روک کر ان کی باتیں سننے لگتی ہے۔ فریحہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا، ہم نے کامیار کی گاڑی کے بریک فیل کر دیے تھے اور اس کی شادی بھی توڑوا دی۔ آئرہ یہ سب اپنے موبائل میں ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے اور ثبوت لے کر اسپتال پہنچ جاتی ہے۔ اسپتال میں کامیار کو ہوش آ چکا ہوتا ہے۔ آئرہ روتے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے، مگر کامیار غصے میں منہ موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے۔ آئرہ روتی ہوئی اسپتال سے نکل جاتی ہے۔ راستے میں خاور اس کی گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگا کر اسے روک لیتا ہے اور زبردستی آئرہ کو اپنی گاڑی میں ڈال کر اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس لے جاتا ہے۔ وہاں وہ آئرہ کو کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اسے شادی نہ کی تو اس کے آدمی کامیار کی گاڑی میں بم لا کر اسے اڑا دیں گے۔ خوف کے مارے آئرہ نکاح کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ دوسری طرف علی کامیار کو فون کر کے بتاتی ہے کہ آئرہ گھر نہیں پہنچی۔ کامیار کو شک ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اسپتال کے باہر لگے CCTV کیمرے کی فوٹیج چیک کرواتا ہے، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ خاور زبردستی آئرہ کو لے جا رہا ہے۔ کامیار اپنے دوست کی مدد سے آئرہ کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کر لیتا ہے اور فوراً عرفان صاحب کو فون کر کے بتاتا ہے کہ خاور نے آئرہ کو اغوا کر لیا ہے اور وہ لوکیشن پر جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہیں پولیس لے کر آنے کو کہتا ہے۔ کامیار فارم ہاؤس پہنچتا ہے تو خاور کے گنڈے اسے پکڑ کر بری طرح مارتے ہیں۔ خاور ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ آج وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئرہ سے نکاح کرے گا اور اگر آئرہ نے انکار کیا تو کامیار کو جان سے مار دیا جائے گا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے ہیں، مگر اسی وقت عرفان صاحب پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پولیس کو دیکھ کر خاور گھبرا جاتا ہے اور پستول نکال کر فائر کر دیتا ہے۔ گولی عرفان صاحب کے پیٹ میں لگتی ہے اور وہ خون میں لت پت ہو کر گر جاتے ہیں۔ پولیس خاور کو فوراً گرفتار کر لیتی ہے۔ عرفان صاحب کو فوراً اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آ کر بتاتے ہیں کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کی حالت بہت نازک ہے۔ کامیار اور آئرہ روتے ہوئے ICU میں جاتے ہیں، جہاں عرفان صاحب آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کامیار کا ہاتھ آئرہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اپنی آخری خواہش کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے شادی کر لیں۔ اسی وقت مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور اسپتال کے بستر کے پاس ہی کامیار اور آئرہ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوتا ہے، عرفان صاحب آئرہ کو ایک آخری نظر دیکھتے ہیں اور ان کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جاتی ہیں۔ خوشی کا لمحہ غم میں بدل جاتا ہے۔ اگلے دن عرفان صاحب کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد کامیار آئرہ کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ آئرہ بہت اداس ہوتی ہے تو کامیار اسے خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ چند دن کے لیے باہر چلتے ہیں۔ کامیار آئرہ کو ہنی مون کے لیے مری لے جاتا ہے، جہاں خوبصورت وادیوں میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آئرہ اپنے سارے غم بھول جاتی ہے اور یوں دونوں ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔